السلام علیکم۔ رجیم چینج کے بعد پاکستان کے حالات کافی حد تک بدل گئے اور بالخصوص 9 مئی کے بعد تو جیسے اس ملک کی کایا ہی پلٹ گئی۔ پاکستان میں اس سے پہلے جب بھی کوئی جرم ہو یا کوئی قانون کی خلاف ورزی ہو تو ہم ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ اس ملک میں جو طاقتور ہے وہ پکڑا نہیں جاتا۔ پاکستان میں کوئی بھی جرم ہو جائے تو وہ پکڑا نہیں جاتا، کوئی چوری ڈکیتی ڈاکہ قتل کچھ بھی ہو جائے لوگ پکڑے نہیں جاتے۔ لیکن 9 مئی کے بعد بہت ساری چیزیں تو بدلی ہی بدلی، لیکن ایک چیز جو عوام نے دیکھی وہ یہ تھی کہ قانون پہ اگر چاہیں تو بڑے بہترین طریقے سے عمل کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن یا جو بھی حملہ آور تھے جن کو 9 مئی کے واقعے کے بعد پکڑا گیا تھا، ان سب کو جس طرح ٹریس کیا گیا، جس طرح ان کی جیو فینسنگ کی گئی اور اسے یہ ثابت ہونے لگا، بلکہ لوگوں کو گمان ہونے لگا کہ اس کے بعد پاکستان میں کوئی بھی جرم چھپ نہیں سکے گا۔ اور میرا خود کا یہ گمان تھا کہ اب پاکستان میں کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا جرم اور بڑے سے بڑا جرم جو ہوگا وہ قابل گرفت ہوگا اور لوگ پکڑے جائیں گے، اور ہوا بھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کریک ڈاؤن ہوا اور مسلسل ہوتا رہا، 9 مئی کے بعد مسلسل ہوتا رہا، تو اس کے بعد یہ گمان مزید پختہ ہوتا گیا کہ اب اس ملک میں چڑیا پر بھی نہیں مار سکتی۔ لیکن افسوس، صد افسوس، میں کیا کہوں کہ آج ایک ویڈیو دیکھی، یقین مانے یہاں تکلیف ہوئی، بہت شدید تکلیف ہوئی۔ اس ملک میں جس طرح انتشار پھیلایا گیا، جس طرح انتہا پسندی پھیلائی گئی، اس کی یہ جو اب فصل ہے وہ اب کٹنے کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے جس طرح کے آپ بیانیے بنائیں، جس طرح پروپیگنڈا کریں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس ملک میں دین کو جس طرح ہتھیار بنایا گیا، بہت پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، وہ جو ہتھیار پرانا بنا ہوا تھا وہ اب گلے پڑنے کو تیار ہے۔ پاکستان نے جس طرح مداخلت کی تھی 1980 کی دہائی میں افغانستان میں، وہ اس کا اثر آج تک اس ملک کے اوپر ہے۔ کچھ لوگوں نے بڑے شوق سے علماء کرام کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا، اور علماء کرام نے بھی دین کو صرف اور صرف دوسروں کی مرضی کے مطابق چلایا۔ اس میں یہ کسی باہر والے کو الزام نہیں دے سکتے، یہ سارا کچھ خود کا ہی تیار کیا ہوا ہے۔ یہ وہ درخت ہے جس کا پھل اب پک چکا ہے۔ پارا چنار میں 2 لوگوں کو رات کو مسافر تھے، گھر جا رہے تھے اور نہتے تھے، ان کے پاس کوئی اسلحہ بھی نہیں تھا، اور وہ شاید اسی وجہ سے نہتے تھے کہ اگر اسلحہ ہوا تو ہم مارے جائیں گے، اور پھر وہ نہتے لوگ بھی مارے گئے۔ یہ ایک نارمل سی بات ہے، جب بھی آپ کو پتہ لگے کہ کوئی 2 لوگوں کا قتل ہوا ہے، یہ ایک چھوٹی سی نارمل سی بات لگتی ہے۔ لیکن یقین مانیں، جس بندے کو یہ نارمل سی بھی بات لگتی ہے، وہ اگر ویڈیوز آپ دیکھ لیں جس طرح 2 لوگوں کو ذبح کیا گیا، مطلب کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مسلمان ہے، یہ پاکستان ہے، یہ اسلام کے نام پر بنا ہوا پاکستان ہے، یہ اسلامی ریاست ہے، اور وہاں کوئی 100-150 لوگ کھڑا ہوا تھا جب 2 لوگوں کو ذبح کیا جا رہا تھا۔ 100-150 کے قریب لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ میں کم و بیش، مجھے پورا ایسے آئیڈیا نہیں، لیکن جب وہ کیمرہ آگے پیچھے لگتا ہے تو نظر آتا ہے کافی لوگ کھڑے ہوئے، اور وہ سارے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے۔ یقین مانے اسلام اسے کہتے ہیں، مطلب کہ اس حد تک اسلام کو مسخ کر دیا گیا ہے ہمارے پاکستان میں، ہمارے پیارے پاکستان میں، ہمارے اس پاکستان میں جو اسلام کے نام پر بنا ہے۔ اس ملک میں اسلام کو اس قدر مسخ کر دیا گیا ہے کہ آپ اپنے گناہوں کو بھی دین کا لبادہ پہنا دیتے ہیں، آپ اپنی درندگی کو بھی دین کے لبادے میں اوڑھ لیتے ہیں۔ یقین مانیں، جتنا اسلام میں نے پڑھا ہے، اس اسلام میں اس درندگی کی کہیں بھی اجازت نہیں ملتی، کہیں بھی اجازت نہیں ملتی اس درندگی کی۔ اور میرا سوال ہے ان لوگوں سے جنہوں نے 9 مئی کے بعد لوگوں کو ٹریس کیا تھا، اٹھایا تھا۔ اس ویڈیو میں لوگوں کے چہرے نظر آ رہے ہیں، اور پچھلے 4-5 مہینے میں خاص طور پر، اور پارا چنار میں ہمیشہ سے ہی وہاں افراتفری رہی ہے، انتشار رہا ہے، قتل و غارت رہی ہے، لیکن پچھلے 4-5 مہینوں میں وہاں قیامت بنی ہوئی ہے۔ لوگ گھروں سے نہیں نکل سکتے، تو کیا پارا چنار پاکستان سے باہر ہے؟ ہم اتنے بڑے بڑے نعرے لگانے والے، ہم اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے والے، اپنے ملک کے اندر ایک چھوٹا سا علاقہ، اسی کو ہم کلیئر نہیں کر سکتے، اس علاقے میں ہم امن و امان قائم نہیں کر سکتے۔ اگر نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی جو دشمن ہے وہ صرف پاکستان تحریک انصاف ہے،
اس سے بھی بڑا دشمن عمران خان ہے۔ اس وقت اس کے علاوہ اس ملک کا کوئی دشمن نہیں۔ یہ جو پارا چنار میں ہو رہا ہے، یہ جو لوگوں کو ذبح کیا گیا ہے، یہ تو ہنسی مذاق تھی، یہ تو کھیل تھا، یہ تو انٹرٹینمنٹ کے لیے، پاکستانیوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اور یہ تو کوئی بڑی بات نہیں۔ کیوں؟ وہاں جو زمین پر لیٹا ہوا تھا، جس کی گردن نہیں تھی، جس کا سر نہیں تھا، وہ کوئی خاص آدمی نہیں تھا، وہ عام آدمی تھا۔ یہاں کچے کے ڈاکو نہیں مرتے، لیکن کوئی ایک کچے کا ڈاکو عمران خان کا نام لے لے، وہ پاکستان کی محبت کا اظہار کر دے، وہ اس ملک کے سسٹم کے اوپر سوال اٹھا دے، تو وہ 2 دن میں مارا جاتا ہے۔ یہاں اس عام بندے کی جگہ اگر کوئی خاص بندہ ہوتا تو پھر میں دیکھتا کہ کیسے راتوں رات یہ سارا ایریا کلیئر ہو جاتا ہے۔ یقین مانیں، بہت تکلیف ہو رہی ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ میرے ملک کو کیا سے کیا بنا دیا گیا ہے، میرے دین کو کس قدر مسخ کر دیا گیا ہے، کس دین میں، جس دین میں صرف محبت کا درس دیا گیا۔ جنگ جو ہے وہ صرف اور صرف میدان جنگ میں ہے۔ ہماری جتنی بھی اسلامی تاریخ اور تعلیمات اٹھا کر دیکھ لیں، ہماری جنگ صرف میدان جنگ میں تھی، اور اس میں بھی ایسے انسانی حقوق کا پورا پورا خیال رکھا جاتا تھا۔ انسان تو انسان، درختوں تک کو، جانوروں تک کو بھی تکلیف پہنچانا، ایذا پہنچانے سے منع کیا گیا ہے۔ وہ اسلام جو جنگ کے دوران بھی آپ کو اخلاقیات سکھاتا ہے، اس اسلام میں آپ لوگوں کو ذبح کریں، سر عام ذبح کریں، اور پھر آپ ہنسیں، کہکے لگائیں، اللہ اکبر کے نعرے لگائیں، یہ کون سا اسلام ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ جس نے نماز نہ پڑھی وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ جس نے حقوق العباد کا خیال نہ کیا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ جس نے لوگوں کا حق مارا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ ایک نماز، حقوق العباد، اگر میدان جنگ میں بھی اس کی معافی نہیں مل سکتی، تو آپ خود سوچیں۔ آپ صرف اور صرف اپنی جنت کھری کرنے کے لیے کسی کا سر اتار دیں، آپ اپنی جنت کھری کرنے کے لیے کسی کو جان سے مار دیں، اور یہ سمجھیں کہ میں بخشا گیا ہوں۔ میری ساری زندگی کی جو نمازیں میں نے چھوڑی تھیں، میں نے لوگوں کے جو حق مارے تھے، میں نے لوگوں کے جو دل دکھائے تھے، صرف ایک بندے کی جان لینے سے میں بخشا جاؤں گا؟ نہیں۔ اتنا صرف آپ کسی بھی کتاب سے پڑھ لیں، گوگل میں سرچ کر لیں کہ جب میدان جنگ میں بھی اخلاقیات کا درس دیا جاتا ہے، حقوق العباد کا خیال رکھا جاتا ہے، وہاں بھی نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، معافی تک نہیں ہے نماز چھوڑنے کی میدان جنگ میں بھی، تو پھر ان سے بڑے آپ مجاہد ہیں، ان سے بڑے آپ عاشق اسلام ہیں، آپ عاشق نبی ہیں؟ نہیں۔ پہلے حقوق العباد کا خیال رکھیں، پہلے اپنی نمازوں کا خیال کریں، پہلے لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں، اپنی اخلاقیات کو ٹھیک کریں۔ اس کے بعد بھی یہ جو درندگی ہے، اس کے بعد بھی اس درندگی کی اجازت نہیں ہے، اسلام میں اجازت نہیں ہے اس درندگی کی۔ بہت افسوس ہے، بہت زیادہ افسوس ہے کہ ملک کے اندر ایک علاقے میں شیطانیت اپنا ننگا ناچ پچھلے 3-4 مہینوں سے مسلسل دکھائی جا رہی ہے۔ لیکن مجال ہے کہ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ جو بڑے بڑے دعوے دار ہیں، بڑے بڑے خود کو فن ہنس کہنے والے لوگ ہیں، ان کے کان پہ جوں تک نہیں رہیں گی۔ بس اب دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن قائم کرے، اور اس کے لیے چاہے کسی کی نسل بھی تباہ ہوں، برباد ہوں، تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی اس ملک کا دشمن ہے، جو بھی اس ملک میں فساد چاہتا ہے، جو بھی اس ملک میں انتشار چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نسلوں سمیت تباہ و برباد کرتے، تاکہ اس ملک میں، اس پیارے پاکستان میں امن قائم ہو۔ اور جن لوگوں کے یہ جو قبائل کی آپس میں لڑائی لگی ہوئی ہے، وہ چاہے پارا چنار میں، چاہے KPK کے کسی علاقے میں، چاہے پنجاب میں، چاہے سندھ، بلوچستان، کشمیر میں، اللہ تعالیٰ جن میں اپنی ایک خاندانی یا روایتی دشمنی چلی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اور آپس میں اتفاق اور پیار محبت سے رہنے کی توفیق دے۔ کیونکہ یہ جو دشمنی ہوتی ہیں، یہ ایک سال ایک بندہ لے جاتی ہیں، دوسرے سال دوسرے قبیلے کا بندہ لے جاتی ہیں، اس کا اختتام کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت پیدا فرمائے، تاکہ یہ لڑائی، فساد اور انتشار جو ہمارے ملک میں پھیلا ہوا، نفرت جو پھیلی ہوئی ہے، اس سے ہم بچ سکیں۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔